بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے فضل سے سنت رسول کورس کے 15 دروس پورے ہو گئے، جس میں ذکر و اذکار، نوافل کی سنتیں، عبادت کی سنتیں آپ کو بتائی گئیں۔ اب عبادت کے بعد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں میں سے جن سنتوں کا نمبر آتا ہے وہ ہے خصائل۔ ایک تو عبادت ہے حضور کی کہ آپ نے کس ڈھنگ سے کی، کس طریقے سے کی، اس کی سنتیں تو سب سے اوپر ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر خصائل، عادات۔ خصائل کہتے ہیں عادات، یعنی آپ کے چیزوں کو لے کر، کھانا ہو، پینا ہو، لوگ ہوں، ان کو لے کر آپ کی عادات کیا رہیں۔ اب ہم وہ سیکھیں گے، اور سب سے پہلے وہ سنت ہم سیکھنے جا رہے ہیں جس کا سامنا سب سے زیادہ ہم کو کرنا پڑتا ہے، دن میں کئی دفعہ اس کا سامنا کرنا ہوتا ہے، وہ ہے کھانا کھانے کی سنتیں۔ حضور نے کس طریقے سے کھایا، کن چیزوں کی رعایت کی، اب ہم وہ دیکھیں گے۔ ظاہر ہے کھانا تو کھانا ہی ہے، لیکن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کھا لیا تو وہی کھانا اجر و ثواب کا باعث بھی بن گیا۔ طاقت تو پہنچا ہی رہا ہے، لیکن روح کو بھی طاقت کب پہنچائے گا؟ جب ہماری نیت سنت کی ہوگی۔ ٹھیک ہے بھائی، لہٰذا کھانا کھانے کی چند سنتیں آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلی سنت جب کھانا کھانے شروع کرتے ہیں تو ہے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ کہاں تک؟ گٹوں تک۔ یہ گٹے ہم لوگ عام طور سے اتنے ہاتھ دھوتے ہیں صاحب، معذرت کے ساتھ، ایسا ہی تو ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہاں تک جو ہاتھ دھوتا ہے گٹوں تک، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی ڈال دیتے ہیں، وسعت ڈال دیتے ہیں، برکت ڈال دیتے ہیں، رحمت ڈال دیتے ہیں۔ ہم لوگ ہاتھ ہی پورے طریقے سے نہیں دھوتے، یا تو یہاں تک دھوئیں گے یا یہاں تک دھوئیں گے، یہاں تک نہیں آ پاتے بھائی۔ تو اب ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ یہاں تک، کوشش نہیں بلکہ عمل کرنا ہے، یہاں تک ہاتھ دھونے۔ نمبر 2، دسترخوان بچھانا۔ کیا کرنا بھائی؟ دسترخوان بچھانا مستقل سنت ہے، بغیر دسترخوان بچھائے کھانا یہ خلاف سنت ہے۔ تیسری سنت ہے جب کھانا شروع کریں گے تو کیا پڑھنا؟ بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھنا۔ بعض حدیث میں بسم اللہ و برکت اللہ بھی آئی ہے، وعلی بھی لگا ہے۔ نمبر 4، دائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے ہرگز نہ کھانا۔ کوئی عذر ہے، ہاتھ میں فریکچر ہے، تب بھی کوئی کھلا دے دائیں ہاتھ سے تو زیادہ اس کو پریفر کریں، نہیں ہے کوئی تو پھر بائیں ہاتھ سے کھائیں۔ نمبر 5، اپنے سامنے سے کھانا۔ اگر طبق میں یعنی پلیٹ میں کئی قسم کی چیزیں ہوں تو جو چیز پسند ہو وہ کھائے، کسی کا ہاتھ بڑھ رہا ہو تو اپنے ہاتھ کو روک لے۔ مثال کے طور پر پھل رکھے ہیں، ادھر انناس رکھا ہے، ادھر سیب رکھا ہے، ادھر انار رکھا ہے، ادھر موسمی رکھا ہے، اب آپ اپنے سامنے سے ہی کھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے دوسرے پھل رہ جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں گنجائش ہے کہ آپ گھوم لیں پوری دنیا، لیکن عمومی سنت یہی ہے کہ اپنے سامنے سے کھانا جب ایک طریقے کا سالن ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بوٹی جو ہے وہ سامنے والے کے پالے میں پڑی ہوئی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے اس کو اپنی طرف کھینچیں، اپنے سامنے اپنے پالے میں لائیں، پھر توڑیں، تو دوسرے کے پالے میں نہ جائے بھائی۔ لیکن کوئی گناہ نہیں ہے یہ، لیکن بہرحال سنت کے خلاف ہے۔ 3 انگلیوں سے کھانا۔ کیسے کھانا بھائی؟ 3 انگلیوں سے کھانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ 1 انگلی سے کھانا شیطان، اور 2 انگلی سے کھانا گھمنڈیوں، اور 3 سے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی عادت ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمانے کی تھی۔ اگر کوئی پتلی چیز ہوتی تو شاذ و نادر بیچ والی انگلی کے برابر والی انگلی کو بھی استعمال کرتے تھے۔ کوئی پتلی چیز ہے نہیں آ رہی 3 انگلیوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ کھجور اور روٹی ہی عام غذا تھی، اس لیے 3 انگلیوں سے بسہولت کھایا جا سکتا تھا۔ فی زمانہ
چاول وغیرہ کھانے میں چونکہ 4 انگلیاں استعمال کرنی ہوتی ہیں، اس لیے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، 4 ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اس میں ہم کوشش 3 انگلیوں کی کریں۔ یہ شاید سب کو مد نظر رکھ کر یہ بات لکھ دی ہو، کیونکہ اہل بہار سے تعلق جو حضرات ہیں، جن حضرات کا، اب بہاری تو نہیں کہیں گے، وہ برا لگ جاتا ہے اور پھر وہ ایک گالی بن جاتی، جیسے یوں کہہ سکتے ہیں اہل بہار جو ہیں، بہار سے جو تعلق رکھتے ہیں، آسام سے جو حضرات تعلق رکھتے ہیں، وہ تو ماشاءاللہ یوں چاول ایسے گولا بناتے ہیں اس کو، اور بعض دفعہ دونوں ہاتھ استعمال کر کے یوں کھاتے ہیں، سب نہیں، لیکن ہمارے ساتھی بھی کچھ تھے جامع مسجد امروہہ میں پڑھتے تھے، تو ان کو اس طریقے سے کھاتے دیکھا، وہ ایک کلچر ہے ان کا، ہو سکتا ان کے نزدیک ہمارا کلچر خراب ہو، خیر اس لیے بیلنس والی بات کر دیں ذرا سی۔ کھانے کے بعد برتن خوب صاف کریں، کیونکہ برتن دعا دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں بھائی؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے، برتن صاف ہوں گے، ہر صاف چیز دعا دیتی ہے۔ کپڑے جب تک صاف ہیں دعا دیتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ گندے میلے کپڑے پہنیں گے تو وہ دعا نہیں دیتے، اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے۔ صاف برتن ہوں گے، اس نیت سے صاف کریں یہ برتن دعا دے گا۔ حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے کھانے کے بعد اپنے برتن اور انگلیوں کو صاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں سیراب کریں گے۔ نیز انگلیوں کو صاف کرے، پہلے بیچ کی انگلی، پھر شہادت کی انگلی، پھر انگوٹھا چوسے، اور چھنگلیاں اور بازو کی انگلی میں اختیار ہے کہ جون سی چاہے پہلے چوسے۔ انگلیوں کو چاٹنے اور چوسنے میں آواز نہ ہو، یہ ذرا سلیقے کے ساتھ کریں، لیکن جب ساتھ بیٹھے ہوں تو اس کو نہ کریں تو بہتر ہے، جب سب ساتھ بیٹھے ہوں روٹی سے ہی صاف کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں ہاتھ ڈالتے تو انگلیوں کی جڑوں تک کھانے میں ہاتھ نہیں بھرتے تھے، ایک دم ڈبکی لگا دیتے پوری، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انگلیوں میں پلازما ہوتا ہے، سائنس یہ بتاتی ہے، سنت نبوی اور جدید سائنس ایک کتاب ہے اس میں بات لکھی ہوئی ہے، سائنٹیفکلی پروون ہے یہ بات کہ انگلیوں میں پلازما ہوتا ہے، جن کو چاٹنے سے اس طریقے سے تو ان کے چاٹنے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے اور جزو بدن ہوتا ہے۔ اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لے، گھر پہ گرا ہے تو کھا لیں، گلی وغیرہ کسی گندی جگہ میں گرا ہے تو اس کو اٹھا کر سائڈ میں رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دسترخوان پر گری ہوئی چیز اٹھا کر کھاتا ہے اس کی اولاد حسین و جمیل پیدا ہوتی ہے۔ اوہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ نیز امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کھانے کے ریزوں کو چننا جنت کی حور کا مہر ہے۔ امام غزالی، حدیث نہیں ہے، کھانے دسترخوان پہ گری ہوئی چیزوں کو چننا کیسا ہے؟ اس کو کھانا جنت کی حوروں کا مہر۔ پہلے ہی نکال دو بھائی صاحب عمر، ہاں مہر۔ کھانے میں عیب نہ لگانا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی چیز اگر پسند نہیں بھی ہوتی تھی تو خاموشی سے اٹھ جاتے تھے، کچھ نہیں، ٹھیک ہے کھا لیا، یا اگر اصلاح کرنی ہو تو طریقے سے کریں، ماشاءاللہ بہت عمدہ کھانا بنایا، بس تھوڑا سا نمک تیز ہو گیا، بس تھوڑا سا نمک تیز ہو گیا۔ ٹیک لگا کر نہ کھانا، جوتا اتار کر کھانا، یہ تبھی ممکن ہے جب ٹیبل والا نظام نہ ہو، تو جوتا پہن کر کھانا یہ مغربی تہذیب ہے، اور آج کل عام طور پر گھروں میں یہ رائج ہو چکی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، دسترخوان ہی بچھانا چاہیے۔ چند آدمیوں کے ساتھ کھانا باعث برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب مل کر کھایا کرو، الگ الگ نہ کھایا کرو، کیونکہ جماعت کے ساتھ کھانے میں برکت ہے۔ مل کر کھانا مستحب ہے، جس قدر لوگ ہوں گے اتنی زیادہ برکت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کھانے کے وقت اکڑوں بیٹھنا یا ایک زانو یا دو زانو بیٹھ کر کھانا، یہ بھی جو ہے سنت سے ثابت ہے، ایک زانو یا دو زانو یہ ٹھیک ہے، اکڑوں بیٹھنا اس طریقے سے کھانا۔ اکڑوں بیٹھنے کا بھی طریقہ ہے،
یہ ایک دائیں انگوٹھا جو ہے نا اس کے اوپر ہو، بائیں انگوٹھے کے اوپر ہو، ٹھیک. دراصل اس میں کتنی تواضع ہے، انکساری ہے. اللہ میں مطلب محتاج ہوں، آپ نے جو دیا اس کا محتاج ہوں. بعض لوگ میں غلط فہمی یہ زیادہ جھک کر نہیں کھانا چاہیے. ہاں زیادہ جھک کر نہیں کھانا چاہیے، کھانا کھانے کے لیے جھکے گا تو آدمی. اللہ کا رزق، اللہ نے رزق دیا ہے اور اس میں بھی کثر نفسی ہے کہ کھا رہا ہے. اللہ آپ کا دیا ہوا رزق کھا رہا ہوں، جھک کر کھا رہا ہوں. ایک صاحب بڑے نفاست پسند تھے، بڑے پاکواز بنتے تھے، اسے کھاتے تھے. اس طریقے سے کھاؤ، جھکے جا رہا ہے. ارے بھائی تھوڑا تو جھکے گا، جھکنا مستحب ہے. اللہ کی نعمت کو کھا رہا ہے وہ. کون سا ایسا جاندار ہے جو جھک کر نہیں کھاتا؟ الا ماشاء اللہ کوئی ہو تو ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے یا پینے کی چیز میں پھونک نہیں مارتے تھے اور اس کو برا جانتے تھے. کھانے کو سونگ کر کھانا مکروہ ہے. اگر یہ لگتا ہے واقعی سڑ گیا ہے تو ایک مرتبہ سونگنے سے میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن پہلے اس کے ٹیسٹ لے رہے ہیں کہ خوب اس کو سونگ رہے ہیں پھر کھا رہے ہیں، باقاعدہ اس طریقے سے ٹھیک نہیں. جب کھانا رکھا گیا، کھانا پاس آتا تو فرماتے اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار. بسم اللہ، اے اللہ ہمارے کھانے میں برکت دے، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمیں آگ سے بچا. جب کھانے کا اول لقمہ لیتے تو فرماتے یا واسع المغفرہ. یہ دعائیں بھی تو ہیں، ایسے کھاؤ کتنا مزہ آئے گا. یا اور معنی سمجھو، یا واسع المغفرہ، مغفرت جس کی وسیع ہو، خوب ہو، جس نے میرے دسترخوان کو وسیع کیا. جب کھانا تناول فرما چکے ہوتے تو فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تمام تعریف اس اللہ کی جس نے ہم کو کھلایا پلایا اور مسلمانوں میں سے بنایا. اگر تنہا آدمی کے لیے دسترخوان بچھا ہوا ہو تو کھانے کے بعد پہلے دسترخوان اٹھائے، پھر خود اٹھے اور دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھے. الحمدللہ الذی حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مبدع ولا مستغن عنہ ربنا. دونوں ہاتھ دھوئے، اب پوچھنا منع نہیں، ٹھیک ہے. کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں اس کو پوچھنا کیا ہے؟ منع ہے. کھانے کے بعد پوچھ سکتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ چاہتا ہو اس کے گھر میں خیر و برکت زیادہ ہو تو اسے چاہیے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے. نمبر 26 کلی کرنا. نمبر 27 جب شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ. حدیث بھی ہے، شیطان کھانا ساتھ میں کھا رہا تھا، ایک صحابی نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھی اور اس نے جو ہے الٹی کر دی، سارا نکل گیا. اب یہی نہیں کہ ہم شیطان کو الٹی کرانی ہے پہلے ہم نہیں پڑھیں تو بعد میں ہی پڑھیں، ایسا بھی نہیں. یہ واقعی اگر بھول جائیں کھانے ہی کیوں دیں اسے. علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ کو آواز سے پڑھنا اولا ہے تاکہ دوسرے ساتھی کو اگر خیال نہ رہے تو یاد آ جائے. اور اگر بالکل بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اور کھانے سے فارغ ہو گیا تو ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لے. بالکل دیکھیے ساری باریکیاں بتا دی. یہ مفصل طریقے سے آپ کو جو ہے کھانے کی سنتیں بتائی جا رہی ہیں. آپ آج تک آپ نے پڑھی ہوں گی سنی ہوں گی لیکن مختصر. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات پر بہت ہی رضامندی ظاہر فرماتے ہیں جب بھی کوئی لقمہ کھائے یا ایک گھونٹ پانی پیے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے بات. اللہم لک الحمد و لک الشکر. آپ ذرا سوچئے کہ کسی بادشاہ کے دربار میں ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، یا آپ ہی سمجھ لیجیے آپ کے گھر پر جو ہے کوئی غریب کوئی فقیر بیٹھا ہوا ہے، ایک ایک لقمہ کھائے جا رہا ہے اور آپ کی تعریف کرتا جا رہا ہے. اگرچہ آپ نہیں چاہتے ہو آپ کی تعریف کرے، آپ تو بندے ہیں نا، خود ہی آپ کو خود اللہ نے دیا، لیکن نفس تو جو ہے الٹا ہو گیا. ایک لقمہ کھایا، بہت سکون ملا، بہت بہت شکریہ بھائی صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ. پھر کھایا، بہت بہت شکریہ. تو یہ
آپ کے دل کو خوش کرے گا. اب ذرا سوچئے ہم اللہ کا دیا ہوا کھائیں گے اور لقمے کھائیں گے 2-4 لقمے کے بعد الحمدللہ ماشاء اللہ پڑھیں گے سبحان اللہ, تو اللہ کتنے خوش ہوں گے. اللہم لک الحمد ولک الشکر کہے. جس نعمت کے اول میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ ہو, اس نعمت کے بارے میں قیامت میں سوال نہ ہوگا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے بھائی, کوئی بھی نعمت ہو, کپڑا آپ نے پہنا بسم اللہ, کسی غریب کو دے دیا الحمدللہ, گاڑی آپ نے خریدی بسم اللہ الحمدللہ, وہاں بھی پڑھی تعریف بھی کریے, بیچ دی یا کسی کو دے دی الحمدللہ. جس نعمت کے شروع میں بسم اللہ, آخر میں الحمدللہ ہونا چاہیے. جب کسی کے یہاں دعوت کھائے تو میزبان کو یہ دعا دے, اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی, اے اللہ تو اسے کھلا جس نے مجھے کھلایا, اسے پلا جس نے مجھے پلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلفل اور مسالے بھی کھاتے تھے. فلفل یعنی مرچ اور مسالے بھی کھاتے, دینیات میں پڑھا ہوگا شاید. فلفل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ کے سوا کوئی چیز نہیں جو کھانے اور پینے دونوں کا کام دے سکے. اس سے معلوم چلا دودھ ایک مکمل غذا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کھانا بھی تناول فرمایا کرتے تھے, اگرچہ کھجور کے چند دانے ہی کیوں نہ ہو, اور فرمایا کرتے تھے عشاء کا کھانا چھوڑ دینا بڑھاپا جلدی لاتا ہے. چھوڑ دینا, رات کا کھانا نہیں چھوڑیں کسی قیمت میں, دوپہر کا چھوڑ دیں چاہے, لیکن رات کا نہیں, چاہے تھوڑا کھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہی سو جانے کو منع فرماتے تھے. کھانا کھائیں گے تھوڑا ٹہلیں گے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کے بل لیٹ کر کھانا کھانے سے منع فرمایا, لیٹنے سے ہی منع فرمایا, پٹ اور کھانے سے بھی بہرحال بدرجہ اولا منع ہے. بعض طبیبوں نے کہا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ صحت محفوظ رہے تو رات کے کھانے کے بعد 100 قدم کی تعداد میں ٹہلا کرے اور کھانے کے بعد فوراً بعد نہ سو جائے, کیونکہ یہ نقصان دہ ہے, مضر ہے, اور کھانے کے بعد نماز پڑھنا ہضم میں آسانی پیدا کرتا ہے. پتہ چلا کہ مغرب بعد کھا لیا جائے, یا پھر ابھی کھا لیا تو اور نماز پڑھ لی جائے. نماز بہت ہضم کرتی ہے کھانے کو. دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جانا قیلولہ کرنا بھی, یعنی قیلولہ کرنا بھی کیا ہے, مسنون ہے, سنت ہے. لیکن قیلولہ کی چھوڑ دو, لوگ لیلولہ کرتے ہیں. قیلولہ 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کا, لیلولہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا. جمعے کے دن جمعے کے بعد کھانا مسنون ہے, ویسے پہلے ہے لیکن جمعے کے دن جمعے کے بعد کھانا مسنون ہے. حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں ہم لوگ جمعے کے دن جمعے کے بعد کھانا کھاتے اور قیلولہ کرتے تھے. بڑی اچھی نیند آتی جمعے کو ویسے, ہاں, اور دال چاول اکثر کر کے بنواتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کو سو کر رات کی عبادت پر قوت حاصل کرو. دن کو تھوڑی دیر سو کر یعنی قیلولہ کر کے, جو کرے تو واقعی فریش ہوتے. ہم اگر نہ کریں قیلولہ, آدھے پون گھنٹے کا میرے لیے لازمی نہ کریں, اگر ہم اتنا قیلولہ, ہم یہاں بیٹھ نہیں پائیں گے, طبیعت بجھی بجھی رہے گی کہ بھائی صبح سے جاگے رہتے ہیں, اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہو جاتا. کھانے میں نیت یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اس کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاتا ہوں. کیا نیت کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اس کی عبادت پر قوت یعنی طاقت حاصل کرنے کے لیے کھانا کھا رہا ہوں, تاکہ میں مجھے جو طاقت حاصل ہو اس سے عبادت کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ معدے کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے اور 1/3 حصہ پانی کے لیے اور 1/3 حصہ خالی چھوڑ دینا چاہیے. اسی لیے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ 1 ہاتھ سے کھاتا ہے اور کافر 7 ہاتھوں سے کھاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد پانی نوش نہ فرماتے کیونکہ یہ مفسد ہضم ہے, یعنی ہضم میں پھر دقت آتی ہے. جب تک کھانا ہاضمے کے قریب نہ ہو پانی نہ پینا چاہیے. تھوڑی دیر میں, بیچ میں پی لینا چاہیے, شروع میں پی لینا چاہیے, آخر میں نہیں پینا چاہیے. کھانے کے شروع میں جب ہاتھ دھوئے جائیں تو دونوں ہاتھ دھوئیں, صرف ایک ہاتھ یا چند انگلیوں کے دھونے سے سنت ادا نہ ہوگی. پہلے بھی یہ بات آ چکی. نمبر 47 نمبر گزر گئے لیکن ابھی بتا دیے کہاں آ گئے. کئی افراد کو ہاتھ دھونا ہو تو ادب یہ ہے کہ پہلے نوجوان
پھر عمر رسیدہ لوگ ہاتھ دھوئیں، البتہ نوجوان کھانا شروع کرنے میں عمر رسیدہ لوگوں کے شروع کرنے کا انتظار کریں، یہ طریقہ ہے، اور کھانے کے بعد پہلے عمر رسیدہ پھر جوان ہاتھ دھوئیں۔ یہ بڑا زبردست، آپ لاجک بہت زبردست اگر آپ دیکھیں گے اس میں، پہلے ہاتھ دھو رہے ہیں تو کون دھو رہا ہے؟ نوجوان۔ کیوں دھو رہے ہیں؟ پہلے انہوں نے ہاتھ اس لیے دھویا ہے کہ اگر کچھ دسترخوان میں کوئی چیز اگر ادھوری رہ گئی ہو، کچھ بے نظمی ہو تو وہ درست کر لیں۔ ایک لاجک تو یہ ہے اس کا۔ دوسرا لاجک یہ ہے کہ پانی کیسا ہے، کہیں اتنا ٹھنڈا کہ عمر رسیدہ لوگوں کو دقت ہو جائے، یا اتنا گرم کہ ان کا ہاتھ جلنے لگے، تو نوجوان پہلے ہاتھ دھوئیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ آپ کا بیٹا کیسا ہے، کہتا ہے وہ فرماتے ہیں فرما بردار ہے۔ کیسے فرما بردار ہے؟ فرمایا دن میں میرے پیچھے چلتا ہے، رات میں آگے چلتا ہے۔ کیسے؟ دن میں اس لیے پیچھے چلتا ہے کہ مجھے آگے کا دکھائی دے رہا ہے، اور رات کو اس لیے آگے چلتا ہے کیونکہ پتہ نہیں کون کدھر سے دشمن آ جائے تو پہلے وہ فیس کرے۔ تو چھوٹوں کو یہ ادب ملحوظ رکھنا چاہیے، رات میں اپنے بڑوں کے آگے چلیں رہبر بن کے، کیونکہ بڑا جتنا ہوتا چلا جاتا ہے اس کی نگاہ کمزور بھی ہوتی چلی جاتی، تاکہ راستہ دکھانے کے لیے، اور دن میں پیچھے چلے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ ویسے ہی ہے۔ اگر کسی متعدی مرض میں مبتلا شخص کے ساتھ کھائے تو یہ دعا پڑھے، کل بسم اللہ ثقتاً باللہ وتوکلاً علیہ، خدا کے نام سے اس پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے کھاؤ۔ کہ حضور نے ایک جزامی شخص کے ساتھ کھانا تناول فرمایا تو یہی ارشاد فرمایا۔ متعدی مرض یعنی جس کا مرض پھیلتا ہو، دو ٹرم استعمال ہوتی ہیں، لازم متعدی۔ لازم اسے کہتے ہیں جو پھیلنے والا نہ ہو، میرا مرض، میرا گناہ میری حد تک، اور متعدی میرا مرض میرا گناہ دوسرے بھی جو ہے اس سے افیکٹو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ہے۔ کھانے کو نمکین چیز سے شروع کرنا اور نمکین چیز ہی پر ختم کرنا مسنون ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ کھانے کے درمیان انگلیوں کو چاٹنا مکروہ ہے، درمیان میں نہیں چاٹنا چاہیے۔ ارے یار کھانا کھا لو پہلے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرم کھانا لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے وقت تک ڈھانپ رکھے رہتے جب تک کہ اس کا جوش ختم نہ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سرد کھانے میں عظیم برکت ہے، یعنی کچھ ٹھنڈا ہو کھانا، گرم کھانا معدے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ سرکہ استعمال کرنا سنت ہے، جس گھر میں سرکہ موجود ہو وہ گھر سالن سے خالی نہیں سمجھا جاتا۔ کھجوریں تو ہوں گے لیکن سرکہ بھی لے لینا بھائی۔ حضور ایک اہلیہ کے یہاں گئے نا تو ان کے سرکہ تھا، تو حضور نے دلجوئی کرنے، صرف سرکہ تھا، حضور نے فرمایا واہ سرکہ کیا ہی اچھا سالن ہے، کتنا اچھا سالن ہے سرکہ۔ لیکن ہو سکتا ہے عرب کے سرکے اور ہمارے سرکے میں ذرا فرق ہو، ہمارے ہاں کا سرکہ خالی نہیں کھایا جا سکتا۔ خالص گندم یعنی گیہوں اگر کوئی استعمال کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں کچھ جو بھی ملا لے تاکہ سنت پر عمل کا ثواب ملے۔ جو کی روٹی تو بہت پسند آتی ہے، ہم لوگوں کے یہاں جو بالکل ختم ہو چکی ہے، کھائی نہیں جاتی گیہوں، تو کوشش کریں جو کی روٹی کھائیں، یا گیہوں کی کھا رہے ہیں تو جو ملا لیں اس میں۔ آٹا کہاں ملتا پتہ بھائی؟ ٹھیک بتا دینا بعد میں۔ گوشت کھانا سنت ہے، جو مسلمان کو سب سے زیادہ پتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوشت دنیا اور آخرت میں کھانوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ، گوشت نہیں چھوڑ سکتے بھائی صاحب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے کھانوں کا سردار گوشت ہے، پھر چاول ہے دوسرے نمبر پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کی دعوت یا گوشت کے ہدیے کو رد نہیں فرماتے تھے بلکہ قبول فرما لیتے تھے۔ سبحان اللہ، اس لیے ہم بھی رد نہیں کریں گے، آپ بے فکر رہیں۔ خیر، حضرت عکراش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرید کھایا جس میں چربی کی بڑی چکناہٹ تھی، پھر اس کے بعد کھجور نوش فرمایا ہے۔ گھی باقاعدہ نہیں چلتا تھا اس وقت، چربی جو پگھلی ہوئی ہوتی تھی وہ استعمال ہوتی تھی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہانڈی اور پیالے کا بچا ہوا کھانا بہت مرغوب تھا، بہت پسندیدہ تھا، ہانڈی اور کھانے کا بچا ہوا کھانا. اس لیے جو رہ گیا بھائی ہاٹ پاٹ میں کچھ رہ گیا کوکر میں، لائیے ہمیں دے دیا، ہم صاف کر لیں. یہ ہونا چاہیے. کھانے کے وقت بالکل خاموش رہنا مکروہ ہے، یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. سوچیں جب کھانا یہ نیتوں کی نشانی ہے. ہاں کہ بالکل کھانے کا خاموش، مطلب کھانے اتنی ہوس کھانے کی، مطلب ادھر بھی ادھر بھی نہیں دیکھ رہے. ارے کچھ ضروری بات ہو کرو، کہاں لکھا ہے نہیں کرنا. ہاں ایسی فکری باتیں نہیں کرنا جس سے ٹینشن پیدا ہو، یا ایسی ہنسی مذاق کی باتیں نہیں کرنا جس سے پھندا لگ جائے. کچھ ہلکی پھلکی وارتلاب چلتی ہے. جنابت کی حالت میں بغیر وضو ہاتھ منہ دھوئے بغیر کھانا کھانا مکروہ ہے. سمجھ گئے؟ حائضہ کے لیے بغیر وضو کھانا بلا کراہت درست ہے. حائضہ ہے، اس کو پیریڈ آ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کھانے کے شروع میں ہاتھ دھونا سنت ہے، اور کلی کرنا یا منہ دھونا سنت نہیں. ٹھیک، یہ بھی سمجھ لیں. ہاتھ خود سے دھونا بہتر ہے، دوسرے سے مدد لینا بہتر نہیں. روٹی کو بیچ سے کھانا اور کنارے چھوڑ دینا مکروہ ہے. ہوتا ہے بعض دفعہ، ارے اگر تھوڑے بہت کچاوٹ ہے تو پکی روٹی کے ساتھ ملا کر اس کو کھا لو. نمبر 65، سالن کے پیالے کو روٹی پر رکھنا بے ادبی ہے. سالن کے پیالے کو روٹی پر رکھنا بے ادبی ہے. گرم کھانا کھانا مکروہ ہے. کھلے سر کھانا مکروہ نہیں. جو شریعت ہے اسے سمجھیں. بعض بڑے بوڑھے یہ بات پھیلی ہوئی ہے، ٹوپی کہاں ہے تمہاری، ٹوپی کہاں نہیں. بعض دفعہ میں خیال آتا جو جن کو زیادہ تقوی کا حائزہ ہو تو ہم زبردستی اتار دیں اور پھر کھائیں، لیکن پہلے ہی سے لگائے ہوئے ہیں ہم تو کوئی مسئلہ نہیں. تو بغیر سر ڈھانپے کھانا کھانا مکروہ نہیں ہے. راستے میں کھانا مکروہ ہے، پڑا کے کھا رہا ہے بھائی. بیٹھنے کا اگر معقول انتظام ہو تو کھا سکتے ہیں. کھانے کے بعد ہاتھ کی تری کو پیر ہاتھ پر مل لینا بہتر ہے. اس وقت کا کھانا ہوگا بھائی صاحب، ابھی تو مرچیں لگ جائیں گی. ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھانے کے بعد اپنے چکنے ہاتھوں کو پیروں پر مل لیا کرتے تھے. عرب مرچ مسالے تو کھاتے نہیں ہیں زیادہ، اب کھانے لگے کچھ، ہاں تو اس لیے ان کے لیے صحیح ہے. ہم تو اولے پھریں گے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہاتھ کا ملنا اور پوچھنا مستحب ہے. مٹی کے برتن میں کھانا اولا ہے. یار مٹی کے برتن کہیں مل رہا ہو بھائی ہمارے، یار دیکھنا یار. ہاں. نمبر 71، اسٹیل، شیشے، چینی، المونیم وغیرہ کے برتنوں میں کھانا درست ہے. پیتل تانبے کے برتن میں بغیر قلی کے کھانا مکروہ ہے. پیتل یا تانبے کا برتن ہو اس میں قلی لگانا ضروری ہے ورنہ مکروہ ہوگا. مٹی کی، روغن وغیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے برتن میں کھانے پینے سے منع فرمایا، یہ تو حرام ہو جائے گا. اچھا اور عمدہ کھانا اس لیے کھانا کہ موٹا ہو مکروہ ہے. تو گویا موٹاپا خود ناپسندیدہ چیز ہے. سبحان اللہ، اس سے یہ بات معلوم چل گئی. اچھا اور عمدہ کھانا اس لیے کھانا کہ موٹا ہو جائے، یہ کیا ہے بھائی، مکروہ ہے. تو موٹا ہونے کی نیت سے نہیں کھانا ہے. کھانے پینے میں اتنی کمی کرنا کہ ضعف و نقاہت کا احساس ہونے لگے، درست نہیں بھائی صاحب، یہ بھی درست نہیں ہے بھیا جی. اتنی کمی کر لینا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کھانا کھائے چاہیے کہ وہ خلال کرے، جو کچھ منہ میں لگا رہے وہ نگل جائے، اور جو زبان سے باہر نکالے اسے پھینک دے. خلال کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. ٹوتھ پک لے لے، خلال کرنا سنت ہے. نمبر 77 اور آخری سنت سن لیں، اگر روٹی وغیرہ کے کچھ ٹکڑے بچ جائیں تو انہیں راستے میں پھینک دینا مناسب نہیں، بلکہ اسے مرغی یا بکری یا گائے وغیرہ کو دے دینا یا چینٹی وغیرہ کو کھلا دینا چاہیے. یہ طریقہ اس لیے بھی ہے جیسے ذرات ہوں، جو چیٹیوں کی غذا ان کو چیٹیوں کو ڈالو، جو کتوں کی غذا ہو ان کو کتوں کو ڈالا جائے. یہ واقعہ ہم بتا چکے ہیں مفصل طریقے سے. اور جو بلیوں کی غذا ہو، چیتڑے وغیرہ، تو ان کو بلیوں کے پاس ڈال دیا جائے. بس آ گئے تم.